السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس مرصد کا رضا مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ کرسب سے آج ہم سوال اور کویشچن کریں گے کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ویس بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضے ہیں کچھ، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سب سے بڑی کامیابی کس بات میں انسان کے لیے، اور اس صحابہ کرام کو کیسے کامیابی ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ جب ہم آپ کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تو ہمارے لیے خوشخبریاں، انعامات ہیں، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جن کو دنیا کے اوپر جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تھے، انہوں نے آپ کی بات کو مانا تھا۔ صورت اور سیرت، صورت کا بھی احترام دیکھ لیں، سیرت کا بھی کیسے انہوں نے یعنی عملی اعتبار سے نمونے پیش کیے ہیں۔ اب صورت کے لحاظ سے دیکھ لیں محبت کتنی ہے، تعظیم اور احترام کتنا ہے کہ جب عروہ ثقفی کو بھیجا تھا مکہ کے قریشیوں نے صلح حدیبیہ کے مذاکرات کے لیے وقت، تو وہ گئے تو انہوں نے مختصر بات کہ دیکھا جا کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام اوپر، تو یعنی آپ کے ارد گرد ہیں، پاس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ تھوک نہیں گرنے دیتے۔ اور دوسرا کہ جب وہ وضو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ چہروں میں مال لیتے۔ جب وہ واپسی آئے تو واپسی آ کے اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کے دیکھا، اور بڑے بڑے شاہوں کو دیکھا، گداہوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، کسی کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے ساتھ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی اتنی محبت ہے، ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ اب یہ تو تعظیم صورت کے اعتبار سے محبت، اب سیرت پہ عملی نمونے کیسے پیش کیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ گئے مذاکرات کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو اپنے چچا زاد کے پاس رات ٹھہرے، رات کو ان کے گھر ٹھہرے، اور صبح جب مجلس کے اندر جانے لگے مذاکرات کے لیے، تو ان کا چچا زاد نے دیکھا کہ آپ کی جو شلوار تھی وہ پنڈلی آدھی تک تھی۔ تو وہ کہنے لگے، اے حضرت عثمان غنی، جن کے پاس آپ جا رہے ہیں نا، ان کے خیالات اور سوچ اور کیا ہے کہ جتنا پجامہ، جتنی شلوار، جتنی چادر تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ اتنا بڑا سردار کہلواتا ہے۔ تو آپ نے شلوار، یہ چادر کہاں کی ہے، اس کو نیچے کر لیں، ورنہ آپ کو وہ حقیر نظروں سے دیکھیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یہ میرے نبی کی بتائی بات ہے اور حدیث ہے، شلوار چادر کو نیچے کرنا ناجائز ہے، اسلام میں جائز نہیں، تکبر کی علامت ہے۔ تو میں نے، اس نبی نے مجھے بھیجا مذاکرات کے لیے، اور اسی کا فرمان ہے کہ چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا تکبر کی علامت ہے، اس لیے مجھے وہ سردار مانے یا نہ مانے، مجھے حقیر سمجھے، میری بات کو ترجیح دے نہ دے، میں اس شلوار کو نیچے نہیں کروں گا۔ اور اسی حالت میں گئے۔ اور اسی طرح پھر حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جب کسرا کے گئے اپنا دربار میں، تو لمبا واقعہ ہے، دربان جو تھا اس نے دیکھا کہ ان کے کپڑے مٹی ڈلی ہوئی ہے، تو یہ اندر جائیں گے، تو اس نے ایک جبہ اٹھا کے کہا تھا یہ پہننے، اگر آپ نے اندر جانا تو۔ پتہ ہے آپ کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا پتہ ہے ہمیں کس کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم ایسے ہی جائیں گے، ہمیں جبے شبہ پہننے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کی دربان کی نظر پڑ گئی تلوار پہ جو حضرت ربیع کے پاس تھی، 3-4 جگہوں سے ٹانکے لگے ہوئے تھے، ٹانکیوں پر تھی لپیٹی ہوئی۔ تو کہتا ہے تم آئے ہو کیسر و کسریٰ فتح کرنے کے لیے ٹوٹی تلواروں کے ساتھ؟ تو ربیع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی تو نے ٹوٹی تلوار دیکھی ہے، جس ہاتھ کے ساتھ تلوار چلنی وہ ہاتھ تو دیکھے نہیں۔ اس نے کہا ابھی دکھاؤ ہاتھ۔ اس نے کہا وہ ڈھال لے کے آؤ جو تمہارے معاشرے علاقے میں مشہور ہو کہ وہ اس کو کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ مختصر وہ لائی گئی۔ فرمایا ایسا بندہ لاؤ جو مضبوطی سے پکڑے چھوڑے نہ۔ وہ بندہ بھی لایا گیا تو انہوں نے ٹوٹی ہوئی تلوار کو مارا تو ڈال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب اس نے پھر سارا واقعہ بتایا اندر، تو بلا لیا اندر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے، حضرت ربیع بھی چلے گئے۔ انہوں نے میزبانی کے طور پہ کھانا پیش کیا، کھانا کھانے لگے تو ادھر سے ایک ایسا پھر نکلتا ہے کہ آج ہمارے تو مسلمان نہیں مہمان کے احترام کرتے، تو وہ کافر تھے پھر بھی عزت احترام کرتے تھے۔ کھانا پیش کیا، اب ادھر پھر دیکھیں عملی نمونہ، حضرت حذیفہ کے ہاتھ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا زمین پہ۔ اب انہوں نے لقمہ اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگے، ساتھ بیٹھے کسی اور بھی ساتھی تھے، کسی نے ایسے ہاتھ لگایا، کونی لگائی جسے ہم کہتے ہیں، تو کس کے دربار میں بیٹھے ہو؟ وہ کہیں گے گرا ہوا کھانا اٹھا رہا ہے۔ فرمایا مجھے دربار دربور کی یا دربانوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بادشاہوں کی یا وڈیروں کی پرواہ نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں سپر پاور ہے، سپر پاور اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جو لقمہ گر جائے اسے اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا جاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں کہتے رہے، ہم اسی نبی کے بھیجے ہوئے، اسی کا پیغام، توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں، ان کے لیے اسلام ان تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور اسی نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میں کچھ نہیں سمجھتا ان کی باتوں، یعنی انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا۔ باتیں تو اتنی تھی، ہماری تو مسئلے نہیں ختم ہوتی، ہم تو کہتے ہو اتنے بندے بڑے کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے کوئی حرکت نہیں کرنی، اسلام کا نام نہیں لینا، ہم وہ دور ہو جائیں گے، ان کو دعوت توحید نہیں دینی، وہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وہ رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ختم کا کھانا بھی کھا جاتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اسی چیز نے برباد کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ تو وہ کیا کہتے تھے، اگر کوئی کہتا بھی تھا تو وہ کہتا تھا کہتا رہے، ہم نہیں ماننے والے۔ تو اسی ان کی عملی نمونے نے، عملی جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو نبی نے بتلایا تھا، اسی نے عزت دی، اور پھر اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دنیا پہ نازل کیے۔ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی بڑی ملی تو کس اعتبار سے؟ من یطع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی دنیا پہ جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے۔ دوسری کامیابی، اللہ نے مکہ بھی فتح کر دیا، کیسر و کسریٰ بھی اللہ نے فتح کر دیا، کتنی فتوحات سے اللہ نے نواز دیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو تھا، یہ عظمت اور درجات اور اسلام کو بلندی اور عروج ملا، یہ اطاعت رسول کی وجہ سے ملا تھا۔ انہوں نے کام وہ کیے تھے جو نبی نے کیے تھے، جو نبی نے حکم دیے تھے، جن سے منع کر دیا۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں عملی نمونے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، بدعات سے، سازشوں سے، یہ بھی لوگوں کی سازشیں ہیں جی بالکل، جو ہمارے غیر مسلم ہمارے سائے پڑوسی ہیں نا ارد گرد، اور ان کی سازش ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دو۔ وہ ایک جماعت تیار کرتے ہیں، ہمارے ملک میں شفٹ کرتے ہیں، اور وہ جماعتیں آ کے پھر نئے نئے مسئلے بتلاتی ہیں، پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، پھر یہ آپس میں الجھے رہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہر مسئلہ کا آپس میں الجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سیاست آپس میں الجھ رہی ہے، مذہبی جماعتیں آپس میں الجھ رہی ہیں، کام کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ جی ایسے بالکل۔ تو اگر ہم کامیابی کامرانی چاہتے ہیں، سارے جو ہم کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم عاشق ہیں رسول کے، کوئی کہتے ہیں ہم غلام رسول کے، کوئی کہتے ہیں ہم محبان ہیں رسول کے، سب کے لیے ہمارا یہ ایک ہی پیغام ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ جو کام نبی نے کیا وہ کریں، جو نبی کے صحابہ نے کام کیا وہ کام کریں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ کسی بھی غیر مسلم کی جرت نہیں ہماری طرف آنکھ اٹھا کے
دیکھ لے. تو صحابہ کو عزت ملی, اللہ نے فتوحات سے نوازا, اللہ نے عزت دی تو اطاعت رسول کی وجہ سے دی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.